السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگتا تو زمین میں کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک معین مدت کے لیے ڈھیل دیے جاتا ہے۔ پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ ان کے لیے تو یقینی جہنم کی آگ ہے اور اس میں یہ سب سے آگے دھکیلے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 61 اور 62 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو آج پڑھی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے جرم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑ کرنا شروع کر دے تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو ایک مدت کے لیے چھوٹ دے رکھا ہے، اور جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر اس روئے زمین پر آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کی ایک معمولی سی مثال دیکھ لیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر بارش برسانا بند کر دے، تو انسانوں کو بھی پینے کے لیے پانی نہ ملے، حیوانوں کو بھی پینے کے لیے پانی نہیں ملے، چرندوں پرند کو بھی پینے کے لیے پانی نہیں ملے، حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کو بھی پینے کے لیے پانی نہیں ملے۔ اس روئے زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، پھل پھول اگنا بند ہو جائے، غلے اگنا بند ہو جائے، پھلدار درخت اگنا بند ہو جائے، اور یہ پانی نہ برسنے کی مدت ایک تھوڑی لمبی ہو جائے، تو اس روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب بھوک پیاس سے بلک بلک کر کے مر جائیں اور پوری دنیا ویران ہو جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اس کو ایک اور پہلو سے سمجھیے کہ اس روئے زمین پر نیک لوگ بھی ہیں اور بدکار لوگ بھی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب صرف بدکار لوگوں پر آ جائے تو دنیا کے جتنے بھی بدکار لوگ ہیں سب ختم ہو جائے، اور دنیا میں کون لوگ باقی رہیں گے؟ صرف نیکوکار لوگ باقی رہیں گے۔ لیکن یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اس روئے زمین پر انسانوں کو بسانا ہے اور انسانوں سے آباد رکھنا ہے اور اس دنیا کو امتحان گاہ بنانا ہے۔ لہٰذا اس روئے زمین پر ہر دور میں نیک لوگ بھی رہیں گے اور بدکار لوگ بھی رہیں گے، ہر دور میں۔ آپ دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر کے اب تک کا زمانہ، کوئی بھی ایسا دور اس روئے زمین پر نہیں رہا ہے جس میں اس روئے زمین پر نیک لوگ بھی رہے ہوں اور بد لوگ بھی نہ رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف نیک لوگ ہی چاہیے، اگر اس روئے زمین پر نیک لوگ ہی چاہیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیکوکار مخلوق تو اس دنیا میں پہلے سے موجود ہے، فرشتے جنہوں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ ہر دور میں اس میں نیک و بد لوگ بھی رہیں گے، حق و باطل میں ہمیشہ کھینچا کھینچی اور کشا کشی ہوتی رہے گی۔ کبھی بھی یہ دنیا نیک لوگوں سے اور بد لوگوں سے خالی نہیں ہوگی جب تک یہ دنیا ختم نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب آ نہیں جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو بھی مخاطب کیا ہے، مکہ والوں کو بھی مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا ہے، اور کہا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پکڑ کرنا شروع کر دے تو اس روئے زمین پر کوئی انسان، کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا، سب کے سب مر جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معین مدت کے لیے اس دنیا کو بنا دیا، امتحان گاہ بنا دیا، حق و باطل دونوں موجود رہیں گے، کشا کشی چلتی رہے گی، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے مزید آگے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت مقرر آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اللہ کا عذاب نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہوگا اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے آگے ہوگا۔ اس کو دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم انسان ہیں، اس روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خیر و شر دونوں میں آزاد رکھا ہے کہ ہم خیر لے لیں یا شر لے لیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی وقت آگے پیچھے نہیں ہونے والا، ہم موت کے آغوش میں جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سارے اختیار چھین لے گا۔ دوسری طریقے سے اس طرح سمجھیے کہ جو پوری دنیا آباد ہے یہ ہمیشہ آباد رہنے والی نہیں، ظالموں کا ظلم ہمیشہ چلنے والا نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو نیست و نابود کرے گا، اس وقت اس دنیا کے اوپر موجود جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، سب کے سب ختم ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسان سے اختیار چھین لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے انسان کو سدھر جانا چاہیے، بدل جانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع اور فرما بردار کر لینا چاہیے۔ یہ پہلی آیت کریمہ کا مطلب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سامعین کرام، دوسری جو آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیز مقرر کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں جسے یہ لوگ خود ناپسند کرتے ہیں۔ آگے مزید کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا لا جرم ان لهم النار، ان کے لیے یقینی طور پر جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے یقینی طور پر جہنم کی آگ ہے، وانہم مفرطون، اور یہ لوگ جہنم کی آگ میں آگے ڈھکیلے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا ہے۔ مشرکین مکہ اپنے لیے تو بیٹی کو شرم کا باعث سمجھتے تھے کہ بیٹی اگر ہو گئی تو بڑے شرم کی بات ہے۔ وہ لوگ ہرگز یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آئے اور ہمارے مال و دولت میں شریک ہو، لہذا ہم کو بیٹی نہیں چاہیے۔ وہ لوگ یہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کا مذاق اڑائے، لیکن وہ لوگ اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان تمام باتوں کو کرنے کے بعد، یہ تمام کرتوت انجام دینے کے بعد ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خوشحال رکھا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو خوشحالی ہے یا بدحالی ہے یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، کسی کے بہتر یا کسی کے برے ہونے کا اس میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بالکل بدحال ہے، مفلوق الحال ہے، تنگ حال ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ اس کے اوپر ناراض ہے، بلکہ دنیا میں اس کا مقدر ہی ہے۔ اگر کوئی بڑا خوشحال ہے، بہت زیادہ ہے، تو یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جو مشرکین ہیں یہ تو اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی کائنات میں اللہ کے لیے بیٹی مقرر کرتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی باہر کا کر کے ان کے مال و دولت میں شریک ہو، لیکن اللہ کی کائنات میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ان کا مذاق اڑائے۔ کرتوت ان کے یہ ہے، لیکن ان کی سوچ کیا ہے کہ ہم جو خوشحال ہیں، اللہ ہم پر بہت مہربان ہے، اور جب وفات ہو جائے گی، کل قیامت قائم ہوگی، تو کوئی وجہ نہیں کہ جو اللہ آج ہم پر مہربان ہے کل آخرت میں بھی مہربان ہو۔ اللہ نے کہا کہ یہ ان کی جھوٹ باتیں ہیں جو ان کی زبانیں بکتی ہیں، یہ ان کی جھوٹ باتیں ہیں جو ان کی زبانیں بکتی ہیں۔ اس روئے زمین پر جو جیسا کرے گا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بدلا دے گا۔ اور یہ جو مشرکین ہیں اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یقینی طور پر جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن تیار کر کے رکھا ہے، جس میں سب سے آگے یہ دھکیلے جائیں گے۔ یہ دوسری آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا